بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فرزانہ خان آپ کے ساتھ سوشیالوجی کے ADP پروگرام پارٹ 2 کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے گھروں میں پرسکون ہیں اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم اپنے جس ٹاپک کا آغاز کریں گے وہ ہم نے 2 دن پہلے سے شروع کیا ہوا ہے، جس کا عنوان ہے امپیکٹس آف اربنائزیشن. آپ جانتے ہیں کہ اس کے 3 پوائنٹس: انکریز آف انکم، پروویژن آف بیٹر فیسلٹیز، سیگریگیشن آف ایریاز. یہ ہم 3 جو ہیں وہ پوائنٹس کر چکے ہیں. آج ہم اس کا پوائنٹ نمبر 4 انوائرمنٹل پولوشن کریں گے. ٹھیک ہے کہ اب ہم نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے کہ اربنائزیشن کی وجہ سے ہماری ماحولیاتی آلودگی میں یا ہماری انوائرمنٹل پولوشن میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی جائے گی، شہروں کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جائے گا، دیہات ہمارے شہروں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو درخت ہیں، ہمارا جو کھلا ایریا ہے جہاں پر ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں، وہ زیادہ تر حصہ جو ہے وہ آبادی کے لیے کنسٹرکشن کے طور پر استعمال ہو جائے گا. جب آبادی کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے، تو اس کی وجہ سے جو کوڑا کرکٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوگا. اب اس کو ٹھکانے لگانا، اس کو دوبارہ سے ویسٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اسی کے ساتھ جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے، شہروں میں گاڑیوں، بسوں، موٹر سائیکلوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں کاربن اور امونیا کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری جو اوزون لیئر ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم بہت ساری جو بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ٹریفک کا شور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو نوائز پولیوشن کو کریٹ کرتا ہے. اس کی وجہ سے لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ذہنی کرب کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ تمام جو پرابلمز ہیں یہ اربنائزیشن کی وجہ سے ہیں. اگلا ہمارا پوائنٹ ہے بے روزگاری، کہ ان امپلائمنٹ میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے. ہم نے پہلے جو بات کی، جو ہم نے اس چیپٹر کے شروع میں بات کی، ہم نے یہ بات کی کہ لوگ اپنے دیہاتوں کو، اپنے قصبوں کو، اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور شہروں میں سے بھی وہ اپنے لیے زیادہ بڑے شہروں کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہاں پر جو آپ کی روزگار کے مواقع ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی کوالیفیکیشن ہے، جو بھی ان کے پاس ہنر ہے، جو بھی ان کی استعداد ہے، وہ اس حساب سے اپنی جاب سے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں بھی جو ہے وہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ جتنے مواقع وہاں پر موجود ہیں اس کے حساب سے آبادی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا کہ کازز میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو قدرتی اضافہ ہوتا ہے شہر کی آبادی میں اضافے کا، اور ایک ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والوں کی وجہ سے جو ہے وہ آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور شہروں میں معاشی بحران پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ شہر بھی جیسے پاکستان کے شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، راولپنڈی ہے، کسی زمانے میں یہ ملازمت کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، لیکن اب یہاں پر بھی بے روزگاری اپنے انتہا پر ہے، اور یہ تمام اضافہ جو ہے وہ اربنائزیشن کی وجہ سے ہے. اچھا جی، اب ہمارا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے خاندان میں تبدیلی، کہ جب لوگ دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کرتے ہیں تو یہ عمل ان کی زندگی کی شکل بدل دیتا ہے. آپ میں سے سب جانتے ہیں کہ گاؤں کی زندگی میں اور شہر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور وہاں پر جو گاؤں میں یا دیہاتوں میں جو ہمارا خاندانی نظام ہے وہ ابھی تک سٹرونگ ہے. وہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں پر ہر فرد کا جو کار منصب ہے، جو اس نے کام کرنے ہیں، وہ بہت کلیئر ہیں. وہاں پر جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جیسے بزرگوں کا احترام ہے، بیماروں کی عیادت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے دیہاتوں میں ہماری
ابھی بھی بہت جو ہے وہ عام ہیں اور ہمیں بہت بہترین طریقے سے دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن ہم شہروں کی طرف آئیں. شہروں میں ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ مختلف ہے کہ شہروں میں اخراجات زیادہ ہیں، خواہشات زیادہ ہیں، ہمارے پاس مواقع زیادہ ہیں، ہمارے پاس جو ہے ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ہمارے پاس اویئرنیس زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر گھر کے زیادہ تر لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے اخراجات پورے ہو سکیں. اور اس طرح سے جو ہمارا خاندان کا جو ایک اکٹھے ہونے کا ایک جو نظام تھا وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جو لوگ دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں آتے ہیں ان کے لیے کیونکہ نظام ہی نیا ہوتا ہے، ان کے لیے انداز ہی نئے ہوتے ہیں، ان کی پرورش، ان کی تربیت کسی اور ماحول میں ہوئی ہوتی ہے، انہیں مسائل کسی اور ماحول کے دیکھنے پڑتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا کرتی ہیں. اور پھر روایتی جو ہمارا خاندانی سسٹم ہے، ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے، منفی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں مثبت چیزوں کی نسبت، جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو گیا، ہمارے جو مینٹل پرابلمس ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ مشکلات کا باعث بنتے ہیں. اور خاندان میں آپس میں جو ہے وہ کانفلکٹس، لڑائی جھگڑے، آپس میں کمپٹیشن، ایک تو ہوتا ہے کمپٹیشن، مثبت کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ کا پازیٹیو قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو اس قسم کے مسائل والے خاندان ہوتے ہیں ان میں منفی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سامنے آتی ہیں اور وہ خاندان کے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ مسائل کا شکار کرتی ہیں. اب ہمارا نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ہمارے پاس آپ کی ہیلتھ ایشوز ہیں کہ بیماریوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور غالباً اس وجہ سے کہ تازہ ہوا اور خالص و تازہ خوراک دستیاب نہیں ہوتی. آبادی میں اضافے کی وجہ سے لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اپنے تنگ مکانوں میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگوں کے پاس کھلے ہوادار گھر ہوں گے. عموماً لوگ اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے کرائے کا گھر بھی ایسا لیں گے جو ان کی فیملی یا ان کی ضروریات کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوگا، یا اگر اپنا بھی بنائیں گے تو مہنگائی اور مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بہت بڑا گھر، ہوادار اس قسم کا گھر نہیں افورڈ کر سکتے. اور اگر بنا بھی لیتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گھر کا ایک پورشن یا ایک حصہ یا کچھ حصہ، جس طرح سے بھی ان کی کنسٹرکشن ہے، وہ ہم کرائے پر دے دیں تاکہ ہمارے انکم کے کچھ سورسز بن جائیں. تو اس طرح سے تنگ گھروں میں رہنا، کم جگہ پر رہنا، یہ بذات خود جو ہے وہ مسائل کو بڑھا دیتا ہے. اور آہستہ آہستہ جو اس طرح سے ہم نے بات کی کہ ہماری جو ذہنی مسائل ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو فزیکل اور ہیلتھ جو ایشوز ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا اگلا آ جاتا ہے مینٹل ڈپریشن، ٹھیک ہے، یا ذہنی کرب اور سوچ بچار. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری ذہنی پریشانی، سوچ بچار خاص طور پر شہر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے. اس طرح جو ہمارا سنگل یونٹ ہے جس میں آپ کے میاں بیوی اور بچے ہیں، اس میں میاں بیوی کے اختلافات دیکھنے کو ملتے ہیں، والدین اور اولاد کے مابین جو ہیں وہ کانفلکٹس آتے ہیں، اساتذہ اور شاگرد کے درمیان جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو بھی ریلیشن ہے، یہ تو مین وہ ریلیشن ہے نا کہ جن کا ہمارا جو فرسٹ ریلیشنز میں آپ ان کو دیکھ لیں، تو اس کے علاوہ بھی ہمارے بے شمار جو ہے ہماری جو سوسائٹی کے ساتھ جو ہمارا لنک بنتا ہے، ہمارے لازمی بات ہے جو بھی لنک ہے اٹس مین کہ وہ ریلیشن شپ ہے. تو اس میں جب یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈپریشن آئے گا، نیگیٹو قسم کا کمپٹیشن آئے گا، ٹھیک ہے، ایک ہر چیز کو حاصل کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، آگے جانا چاہیے، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے تمام کے تمام پازیٹیو انداز یا پازیٹیو ریسورسز کو یوز کرنا چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم اپنے اسلام سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی ایسٹرن ویلیوز سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے جو بڑوں کی جو رسپانسبلٹیز تھی، جو ہم نے بات کی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہر بندہ کام کے پیچھے پڑ گیا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ کما لے. تو اس طرح سے جو ہمارا فیملی سسٹم تھا، جو بڑے ہمارے بچوں کی تربیت میں اپنا رول پلے کرتے تھے، وہ جو پازیٹیو رول ہوتا تھا اس کے بجائے وہ نیگیٹیوٹی زیادہ آتی چلی جا رہی ہے. تو اس طرح سے یہ مسائل بھی ہماری جو مینٹل ہماری جو ہیلتھ ہے اس کے لیے بہت نقصان کا باعث بنتے ہیں. پھر انہی
چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اگلا نظر آتا ہے، جو چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے، وہ ہمارا ہے لو لیونگ سٹینڈرڈ. ٹھیک ہے نا. لو لیونگ سٹینڈرڈ کے آتے تو لوگ شہروں میں اچھے سٹینڈرڈ آف لائف کے لیے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان پرابلمس کی وجہ سے ہماری لائف کا وہ سٹینڈرڈ نہیں رہتا. جب آپ کی ہیلتھ کا، جب آپ کی مینٹل کنڈیشنز جو ہیں وہ بری طرح سے ہرٹ ہوں گی، یا آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، یا آپ مختلف قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ کی جو سورسز ہیں، جو آپ نے اپنی انکم کے سورسز پیدا کیے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ نے محنت کر کے جو بھی آپ نے اپنے لیے بہتر زندگی کے لیے جو کچھ بھی اکٹھا کیا یا جو کچھ بھی جمع کیا، تو وہ زیادہ تر آپ کی ہیلتھ پر لگنا شروع ہو جاتا ہے. ایک یہ ایکسٹرا آپ کی بجٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر جو سہولیات ہیں جو ہمیں شہروں میں نظر آتی ہیں، جو ہمیں ملنی چاہیے، جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پانی ہے، بجلی ہے، ٹیلی فون ہے، گیس ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ہیلتھ کی جو آپ کی فیسلٹیز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شہر میں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے معیار زندگی میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، گراوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو زندگی کا مزہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم اپنی اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم اپنی اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے بجائے جو ہے وہ ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف چلا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہے رہائش کے پرابلم. کہ اب ہم شہروں میں تو آ گئے، شہر بڑے بھی ہو گئے، پھیلاؤ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، آبادی بھی بہت بڑھ گئی، تو کیا ہوگا کہ جو مکان ہیں، جو کنسٹرکشن ایریا ہے وہ ہمارے لیے کم ہو جائے گا، جس سے جب ہم مکان کرائے پر لینے کی کوشش کریں گے تو کرایوں میں بہت اضافہ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ لوگوں کو بھی ایک کاروبار کی شکل نظر آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے فلیٹس، چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کر جو ہے وہ کرائے پہ چڑھا دیں اور ہمیں کرایہ ملتا رہے اور ہماری زندگی بہتر ہوتی چلی جائے. تو اس طرح سے بھی رہائش کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. پھر جو اس طرح سے ایک دفعہ جب کرائے بڑھ گئے، ایک دفعہ سے جب اس زمین کی قیمت بڑھ گئی، تو پھر جو مکان کی تعمیر پر اخراجات ہوتے ہیں اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہر شخص کی پہنچ سے چیزیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ اچھے گھر کے بجائے بڑے گھر کے بنائے، چھوٹا گھر بنائے گا، پھر کرائے پر دینے کی سوچے گا، کرائے لینے والا بھی سوچے گا کہ کم ہو. یا تو اس طرح سے رہائش کے مسائل، اور پھر وہی آگے ریلیٹ کو ہوتی چیزیں چلی جائیں گی، صحت کے مسائل اور جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا جی، اب ہمارا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہمارا ہے کلیننس پرابلمس، یا ہمارے پس معیار صفائی. صفائی کا آپ حال دیکھیں گھروں میں کہ اگر آپ کسی دن مہمان آ جاتے ہیں، یا کسی دن کوئی ایسا کہ آپ گیٹ ٹوگیدر رکھتے ہیں یا کوئی پارٹی رکھتے ہیں، تو آپ خود دیکھیں کہ وہی گھر جو آپ نے نیٹ اینڈ کلین رکھا ہوتا ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس میں زیادہ ہو گئے. بالکل یہی چیز شہر کے معاملے میں ہے کہ جو شہر میں جتنے لوگوں کی جگہ تھی، جتنے لوگ آباد تھے، جس حساب سے گلیاں روڈز بنائی گئی تھیں، اور جس حساب سے سیوریج سسٹم تھا، اس پر جب آبادی کا بہت زیادہ بوجھ پڑے گا تو ہمارے صفائی کے بھی مسائل ہوں گے. کوڑا کرکٹ، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کوڑا کرکٹ اگر اٹھا بھی لیا جائے تو اس کو کہاں پر اس کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا جائے، کس طریقے سے لگایا جائے کہ مزید جو ہے وہ ایئر پولوشن نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ پھر وہی کہ آپ کو ہر گلی، ہر دوسرے روڈ پر گٹر کھلے ہوئے ملتے ہیں، سیوریج کے پرابلم ملتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ زیادہ آبادی کی وجہ سے ہے. اچھا، نیکسٹ ہماری جو پوائنٹ ہے وہ ہے لیک آف ماڈرن فیسلٹیز، کہ تعلیمی ادارے، ہسپتال، بسیں، ریل گاڑیاں، ڈاک خانے، دکانیں، ہوائی جہاز ہیں، ان کی سروسز ہیں، اس میں بے پناہ رش ہے. اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جائیں وہاں پہ لوگوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ پوری کی پوری آبادی اس طرف آئی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے.
اور پھر جہاں پہ بھی ہم گئے ہیں وہاں پہ ہمیں جو بھی چیز ہم خرید رہے ہیں، جو بھی فیسلٹی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں پھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیں، آپ کسی دواخانے میں چلے جائیں، آپ کسی بینک میں چلے جائیں، آپ کسی ریلوے کی سروس اویل کرنے کی کوشش کریں، ایئر سروس اویل کرنے کی، ایک ٹکٹ بنوانے کی کوشش کریں، آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ یہ سہولتیں اب ہر شخص کے لیے آسان اور عام نہیں رہی، وہ ہیں تو صحیح، لیکن وہی والی بات ہے کہ پھر آبادی زیادہ ہے، ہر شخص کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بھی ہماری زندگی کا معیار گر رہا ہے۔ اچھا جی، اس میں جو چینجز ان فیملیز ہے وہ ہم پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ہمارا لاسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے چینجز ان مورل ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈ۔ اب آپ خود دیکھیں، خود آپ سوچ سکتے ہیں، ہم جب اتنا پڑھ چکے ہیں ہمیں خود اندازہ ہو چکا ہے کہ جتنے مسائل ہماری زندگی میں زیادہ ہوں گے، جتنا ہمارا فیملی سسٹم ویک ہوگا، جتنے ہمارے کانفلکٹس زیادہ ہوں گے، جتنا ہمارا نیگیٹو کمپٹیشن زیادہ ہوگا، اتنا ہی ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، ہماری مورل ویلیوز میں، ہماری تھنکنگ میں، ہمارے ہر چیز کو دیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کے انداز میں تبدیلی آئے گی۔ تو اس طرح سے پہلے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ہم نے حاصل ہی اسلام کے نام پر کیا تھا کہ ہم اس کو ایک پراپر اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے اسلام کو ہر شخص کا ذاتی معاملہ بنا دیا، حالانکہ بہت ساری چیزیں اسلام میں ذاتی نہیں ہیں، لیکن ہم نے ذاتی معاملہ کہہ کر ہم نے ان چیزوں سے جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو گئے۔ اب جو ہماری جو مورل ویلیوز ہیں وہ تمام کی تمام بیس کرتی ہیں ہمارے ریلیجیس آرڈرز پر اور ان ویلیوز پر۔ تو آہستہ آہستہ ہم ان کو بھی چھوڑنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی، ہم نے ویسٹرن جو لائف سٹائل ہے اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے ایسٹرن کلچر نے سکھائیں، جو ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائیں، ہم ان کو چھوڑتے چلے گئے، ہم ویسٹرن چینجز کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس طریقے سے بھی ہمارے ایٹیٹیوڈ میں چینج آیا۔ پھر مسائل جو ہمارے شہر کاری اربنائزیشن کی وجہ سے ہم نے جو بھی سارے پڑھے، یہ بھی ہمارے ایٹیٹیوڈ پر، جیسے ہم شور سے تنگ ہونا شروع ہو گئے، ہم فیملی ممبرز، کیونکہ ہم اتنے بزی ہوتے ہیں، ہم اپنی لائف پہ اتنے بزی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب ٹائم نہیں ہے، آپ نے کاموں کو کرنا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے، اپنے اخراجات کو پورا کرنا ہے، اپنا ہر چیز پر آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ آپ سیونگ کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا ٹائم کو بچا سکیں، کیسے ہم اپنے منی کو بچا سکیں، ان تمام چیزوں پر بھی آپ کی انرجیز خرچ ہوتی ہیں۔ جب آپ کی انرجیز ایک حد سے زیادہ خرچ ہوں گی تو آپ کی زندگی کا مزہ نہیں رہے گا۔ آپ کے ارد گرد پارکس ہیں، لائبریریز ہیں، آپ ان کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ آپ کے گھر میں بے شمار فیسلٹیز ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے دادا دادی ہیں، آپ کے ماموں خالہ پھپھو، سب لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کے فرینڈس موجود ہیں، آپ کے ٹیچرس موجود ہیں، لیکن آپ کسی چیز کو انجوائے نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کا ذہن ہر وقت ایک نئی چیز کو خریدنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور اس طریقے سے بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی پاس یہ چیزیں ہیں جو ہم نے وہ مینٹل ڈپریشن اور اس پوائنٹ میں کی، آپ جب نیگیٹو انداز میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں یہ چیز بھی حاصل کر لوں، یہ چیز بھی حاصل کر لوں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے ہم اس سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور زندگی مزید مسائل کا اور پرابلمس کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ میرے ساتھ رہنے کے لیے اور لیکچر کو آرام سے سمجھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔